حسن صاحب، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہم فقیر آدمی ہیں، چولا لے کے چل پڑیں گے. اس بیان پر انڈین انفلوئنسر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دھرو راٹی نے تبصرہ کیا ہے. کیا کہیں گے اس تبصرے پہ؟ میں تو اس پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے یہ نوجوان بہت پسند ہے. بہت ہوم ورک کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت پریزنٹیبل ہے اور بڑا فلو ہے، اس کی باتوں میں وزڈم ہوتی ہے. بہت کم ہمارے یہاں یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وغیرہ، یہ ان میں ڈیپتھ کی کمی ہوتی ہے، ہوم ورک کی کمی ہوتی ہے. بٹ یہ جو نوجوان ہے میرا از ون آف مائی فیوریٹ. اچھا، تو بات اس نے کمال کی ہے. مودی ڈرامے باز ہی نہیں، وہ بدترین جھوٹا ہے. اچھا، ہمارے ہاں بھی یہ کلچر ہے کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو گئے نکلی ہو. وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں اندازہ لگاؤ اس قوم کا. تو بھارتی خاتون نے مودی کی ڈگری پہ سوال اٹھایا اور کہا میں تو خود تھی وہاں، یہ کہاں تھا. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو شاید آپ کے ساتھ یہ میں نے شیئر کیا ہے، جب میں چائے بیچتا تھا، بچپن کی اس کی نیک ٹائز کے ساتھ تصویریں ہیں، تو مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہیں. اس عمر میں، اس زمانے میں تو ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں تھا برے صغیر میں. نہیں، میری اپنی ہے نیک ٹائی سے، مجھے بچپن سے اسی لیے نفرت ہے. تو چائے فروش تو نہیں وہ لگتا، کیا ہوگا کہیں. اچھا، تو اس نوجوان نے جس کا میں نام پروناؤنس کرنا مجھے مشکل لگتا ہے، میں اس لیے اس کا نام نہیں لے رہا ہے، آئی لائک ہم اے لاٹ. تو اس نے جو اب کی بار 400 پار کا جو اس نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، کمال ہے. یعنی اندازہ لگاؤ غلاظت کی حد تک جھوٹے ہیں. میں نے کہا مجھے تو اپنا سیاستدان ذرا بہتر لگنے لگ گیا ہے. اسی نوجوان کے پروگرام میں اس نے جو کپڑے اتارے ہیں مودی کے، مجھے آنیسٹلی میں نے ری وزٹ کیا اپنا اوپینین کہ یار یہ اس کے مقابلے میں تو یہ بہتر ہی ہیں، بلکہ فرشتے لگتے ہیں. اس کی وجہ ہے ہمارے یہ حرکت کر نہیں سکتے، اس نے تو کمال ہی کر دیا ہے. اچھا، کوئی فقیر دنیا میں ایسا دیکھا ہے؟ فقیر کا لفظ غلط ہے، فقیر کا بہت احترام ہوتا ہے، یہ فقر و فاقہ سے ہے. اصل میں گداگر، اس کو بولنا نہیں آیا. فقیر تو سبحان اللہ وہ اور دنیا ہے، فقر و فاقہ سے اس کا تعلق ہے. یہ گداگر ہے، اقتدار کا بھوکا، ووٹوں کا بھوکا گداگر. کسی گداگر کو 1,40,000 کا چشمہ پہنے دیکھا ہے؟ ایسے ہر سیاستدان پہ کروڑ لعنت، جس کے ملک میں لٹریسی ریٹ باعزت نہ ہو، جس کا پر کیپٹا انکم ہو. اچھا، اور 1,40,000 کا چشمہ، اور یہ 1,40,000 پاکستانی نہیں ہے، انڈین ہے. یہ گداگر ہیں، یہ ہوس کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اچھا، یو ایس وزٹ پہ ایک دن میں 4 بار کپڑے بدلنے والا. اوے اپنی جون بدل، اپنی روح تبدیل کر، اپنی سوچ تبدیل کر. اچھا، ہماچل پردیش جاتے ہوئے 8 گھنٹوں میں 4 بار کپڑے. یہ اسی نوجوان نے بتایا، سارا کچھ یاد رکھنا ہے کہ میں نہیں جواب دے رہا. گنگا آرتی کرنے جائے تو بھی کپڑے بدلتا رہتا ہے. نریندر مودی کی فینسی ڈریسنگ ختم ہونے میں نہیں آتی، اور بی جے پی کے بہت سے نیتاؤں نے مودی کو بھگوان کا درجہ دے رکھا. میں تو اپنی شخصیت پرستی پہ لعنت بھیجتا ہوں. زندہ انسان کو پوجنا بت پرستی سے بھی بدتر ہے، لیکن اس کو بھگوان کا اوتار گوان ہی ہو گیا نا. تامل ناڈو اور پونے میں مودی کے نام کا ایک مندر بھی. اندازہ لگاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہا ہے ہم گداگر آدمی ہیں، چولا پہن کے چل پڑیں گے. فقیر تو بہت بڑا ہوتا ہے. ایک وقت میں یاد رکھنا، ہٹلر کو بھی جیسس سے اللہ معاف کرے کمپیئر کیا گیا تھا. تو اب نتیجہ ایسے ہر جعلی حکمران کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے. یہ رام کے غیظ و غضب اور غسیلی تصویریں جو بنائی جا رہی ہیں وہاں، وہ بہت کچھ انڈیکیٹ کر رہی ہیں. تم اس کا انجام دیکھنا اور یاد رکھنا،
انجام پھانسی گولی یہ نہیں ہوتا. نفرت, لوگوں کی نفرت, اسپیشلی فار اے پولیٹیکل جو لیڈر ہوتا ہے, وہ اگر عوام کی نفرت کا نشانہ بن جائے, سمجھو اس کا انجام عبرتناک ہوا. آگے چلو. بالکل ٹھیک. بہرحال ایکسپوز ہو گیا, اور اس کی وجہ سے تھوڑی میں 2-4-5% پسندیدگی میرے اندر اپنے سیاستدانوں کے لیے کم یہ بھی نہیں ہے. چلو. واہ, ٹھیک ہے. حسن صاحب, چیف منسٹر پنجاب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے, اب وہ قصہ پارینہ بن چکا اور پاکستان آگے بڑھ گیا. پاکستان اور عوام ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز کر چکے ہیں. ہائے ہائے ہائے, زندگی کا سفر ہے سہانا, یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. سمجھ آئی بات؟ یہ فیصلے جو ہے نا, یہ بنانے والا بناتا ہے. بھٹو کو بنا لیا قصہ پارینہ, لیکن بہرحال اچھا رہ گیا ترقی کا سفر, ترقی کا نیا سفر. 40 سال ہو گئے, سفر نیا ہے. تو سبحان اللہ, اس کی چند جھلکیاں جو میں نے تو ادھر ادھر سے قرضے اور واجبات 94,197 ارب روپے کی بلند ترین سطح پہ ہیں. اسٹیٹ بینک کے جون 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق قرضے اور واجبات جی ڈی پی کے 82% کے برابر ہو گئے ہیں. جی ڈی پی کے 82%, جبکہ قانون کے مطابق جو اکنامکس کے اصول ہیں ان کے مطابق قرضے جی ڈی پی کے 60% سے کم ہونے چاہیے. یہ 82% سے اوپر جا چکے. اچھا, کسی ملک کی اکانومی ایک دیگ کی طرح ہوتی ہے, ایک دانہ نہیں پوری دیگ میں نے تقریباً چکھا دیا ہے آپ کو. اور بات سنو, خوشحالی بدحالی یہ پہنچ جاتا ہے, خیر پہنچے گا, ہم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. سارا سوشل میڈیا بھی تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سارا کچھ ہی غلط ہے. ٹھیک. حسن صاحب, اگلی خبر پریشان کن ہے. پنجاب کے سیلاب متاثرین میں وبائی امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں. 2 دن پہلے کی میڈیا رپورٹس کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران بخار, جلدی امراض, آشوب چشم, ڈائریا, سانپ اور کتے کے کاٹنے کے 33,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں مختلف بیماریوں کے مریضوں کی تعداد 7,55,000 ہو گئی ہے. مہنگائی سمیت یہ تو سب ہونا تھا. سیلاب کی آمد پہ آپ ہی کے پروگرام میں میرا یہ جملہ میں یاد بار بار دلاؤں گا کہ سیلاب کے بعد آنے والے عذاب کی تیاری کرو. اب یہ جو آپ کر رہے ہو نا, اٹ از جسٹ دا بگننگ. اب دیکھنا آگے ان سے میں نے تو ہونا کچھ نہیں, نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. تو اور پھر یہ جو آپ نے کہا نا بڑی افسوسناک فلانا, مجھے تو افسوس سب بند ہو گیا ہے. ہر آدمی کے نصیب میں آنسو ہوتے ہیں, کہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک افسوس کا کوٹا بھی ہوتا ہے. میرا کوٹا ختم ہو چکا ہے, مجھے اب افسوس نہیں ہوتا, بالکل نہیں. آگے چلیں.